السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ صدر پاکستان کے پارلیمان کو خطاب کے دوران عسکری قیادت کی عدم موجودگی کا اصرار ابھی باقی تھا تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے اتحاد کا ایک نیا اصرار کھلا۔ ایک عجیب کہانی ہے پاکستان کی سیاست کی کہ یہاں اصرار پہ اصرار موجود ہوتے ہیں اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک روز پہلے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا، صدر نے اس کو خطاب کیا اور صدر پاکستان ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، نہ صرف ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ یا میری یادداشت میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ مشترکہ اجلاس میں عسکری قیادت غیر موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اجلاس میں نہیں تھے اور تینوں افواج کے سربراہان اجلاس کی گیلری میں موجود نہیں تھے۔ نہ صرف یہ بات یہاں تک تھی، حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، وہ بھی اجلاس میں موجود نہیں تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کی گیلری میں موجود نہیں تھی۔ عسکری قیادت اجلاس میں کیوں نہیں آئی، اس کے حوالے سے اسلام آباد میں بہت ساری کہانیاں چل رہی ہیں۔ آج قومی اسمبلی کی پارلیمانی سال کا پہلا اجلاس تھا۔ اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا اور مختلف نکات پر بات ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بات کی، بیرسٹر گوہر نے بات کی۔ ان کی باتوں پر قادر پٹیل نے اعتراضات کیے، لیکن اسپیکر نے ان کے باوجود جب ان کو فورم دیا اور اس کے بعد ایم کیو کے رہنما نے جب کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی بات کی، بدامنی کی بات کی اور مطالبہ یہ کیا کہ وفاقی حکومت مداخلت کرے، وزیر داخلہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کرے اور اس مسئلے کو حل کرے، ہماری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے شرمیلا فاروقی نے پوائنٹ آف آرڈر مانگا۔ اس کو پوائنٹ آف آرڈر پر فلور دینے میں اسپیکر نے تھوڑی سی دیر لگائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایوان کا واک آؤٹ کر دیا۔ نہ صرف ایوان کا واک آؤٹ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ عطا مری نے کورم کی نشاندہی کی۔ اس دوران تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، ایم این ایز نے شیم شیم کے نعرے لگائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد تحریک انصاف کے ایم این ایز وہ بھی واک آؤٹ کر کے ایوان سے باہر چلے گئے۔ وفاقی وزیر اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ منت سماجت کر کے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو واپس لے آئے تو تحریک انصاف کے ایم این ایز بھی واپس آ گئے ایوان میں۔ پھر بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ اور کورم کی نشاندہی، ان کا باہر چلے جانا اور اس کے فوراً بعد تحریک انصاف کا ایوان سے باہر چلے جانا اور پاکستان پیپلز پارٹی واپس آ گئی تو تحریک انصاف والے واپس آ گئے۔ اس کے حوالے سے اصرار یہ ہے کہ جب انتخابات ہو گئے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو ذرائع بتاتی ہیں کہ یہ آفر کی کہ آئیں مل کر مشترکہ حکومت بنائیں، لیکن عمران خان نے انکار کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کی حمایت کر دی اور سرکاری بینچوں پر بیٹھ گئے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پلان تھا ماضی کا، اس پر ایک مرتبہ پھر پیش رفت شروع ہو گئی ہے۔ اب پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان لگ یہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر رابطے ہو گئے ہیں اور یہ قوی امکان موجود ہے کہ آگے چل کر
दोनों जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये दोनों मिल जाएं और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ एक ही महाज पर आ जाएं। और इसकी रोशनी में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर मुस्तकबिल में हुकूमत बना सकती हैं। इसके हवाले से इस्लामाबाद में सरगोशियां भी हो रही हैं और इस हवाले से ये बात भी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि हुक्मरान से जान छूटे तो हमारी जमात बच जाए, वरना उसका बचना महाल है। तो ये सियासी रमूज हैं, सियासी इसरार आस्ता आस्ता खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद इसरार खुलेंगे तो इसके हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।